السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے چھٹے ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ چھٹے ہفتے میں ماں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، بچے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور ماں کو کون سی احتیاط کرنی چاہیے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیں پہلے جان لیتے ہیں کہ ماں میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہیں۔ پریگنینسی کا ایک اہم ہارمون بیٹا HCG ہارمون جب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں کافی چینج آتا ہے، جیسے کہ الٹی اور متلی کا زیادہ ہونا، مارننگ سکنس کا ہونا، تھکاوٹ کا بڑھ جانا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے، آپ کو اپنے بریسٹ میں درد محسوس ہوگا، پیلوک ایریا میں آپ کو پین ہو سکتا ہے، پیٹ میں گیس یا مروڑ بھی ہو سکتی ہے، یورین کا بار بار آنا، یعنی جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے آپ کے یوٹرس کا سائز بھی بڑھتا جائے گا۔ جب آپ کا یوٹرس کا سائز بڑھتا رہے گا تو اس کا زور مثانے پر پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت ہو سکتی ہے، بلیڈنگ یا اسپوٹنگ بھی ہو سکتی ہے، مگر بلیڈنگ یا اسپوٹنگ کچھ خواتین کو ہی ہوتی ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ کرمپنگ کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، اسمیل بھی آئے گی، یعنی کچھ چیزوں کی اسمیل سے آپ کو کافی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ خواتین کو نوزیا یا وامٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پانی تک ہضم نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے بچے میں چھٹے ہفتے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہوگا، بچے کا سائز تقریباً مٹر کے دانے جتنا ہوگا۔ ایگزیکٹ بچے کا سائز دیکھیں تو 3.1 mm ہوگا اور وزن میں 1.1 گرام ہوگا۔ اس ہفتے میں بچے کے ہاتھ اور ٹانگیں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ بچے کا ہارٹ جو کہ پچھلے ہفتے میں ہی بننا شروع ہو جاتا ہے، اس ہفتے ہارٹ کے 4 چیمبرز بن جاتے ہیں اور ہارٹ مزید اچھا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سٹیج پر بچے کا ناک اور کان کے اندرونی حصے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ چھٹے ہفتے میں بچے کے لنگز اور کڈنیز تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں بچے کی دل کی دھڑکن 100 یا 110 رہتی ہے، مگر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ہارٹ بیٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہارمونز کے چینج ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کافی سارے چینجز آتے ہیں، تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، الٹی اور متلی کی وجہ سے کچھ ہضم نہ ہونا اور ویکنس کا احساس ہوتا ہے، موڈ جلدی جلدی چینج بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے زیادہ کام نہ کریں، کام کریں لیکن آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر الٹی یا متلی بہت سویر قسم کی ہے تو ڈاکٹر سے کوئی میڈیسن لیں تاکہ آپ کو جو آپ کھائیں تو ہضم ہو سکے، اس سے آپ کو یا پھر آپ کے بچے کو ویکنس نہیں ہوگی۔ اب تک اگر آپ نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تو لازمی جائیں اور الٹرا ساؤنڈ کروائیں، بلڈ ٹیسٹ بھی کروائیں تاکہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو سکے کہ آپ کا بلڈ کتنا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ کم آتا ہے تو آپ اس پر توجہ دیں اور آئرن والی غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کا بلڈ پورا ہو جائے۔ اگر آپ کا بلڈ کم ہوگا اس سے آپ یا آپ کا بچہ ویک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی خوراک کا خاص دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ اب آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے آرگنز ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ بچہ 5th ویک سے ہی پلیزنٹا سے خوراک لے رہا ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے اچھی خوراک لیں تاکہ آپ کے بچے کی نوشو نما بھی اچھی ہو سکے۔ آپ کو اپنی خوراک میں پھلوں، سبزیوں اور دالوں کا استعمال کرنا چاہیے، فریش جوسز کا استعمال بھی کریں، دودھ دہی کا استعمال بھی کریں، پانی کا
इस्तेमाल ज्यादा करें, लेकिन सब कुछ एक साथ मत खाएं। हर चीज में थोड़ा थोड़ा वक्फा रखकर फिर खाएं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला न रहे। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल भी लाजमी करें। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। पपाया का इस्तेमाल न करें, अनानास का इस्तेमाल भी न करें। शुरू के महीनों में आप इन दोनों से गुरेज करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्लाह ना करे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इन दोनों को स्टार्ट के मंथ्स में अवॉइड ही करना बेहतर होगा। अगर आपको उल्टी या मतली का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी आपको चाहिए गाय का देसी घी लें और 1 चम्मच रोजाना ले लें। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं रहेगा और वॉमिटिंग में भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। छठे हफ्ते में माँ में क्या तब्दीलियां आती हैं, बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं और माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए, इस सब के बारे में हमने आपको इस एपिसोड में तफसील से बता दिया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।